الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی خاص توفیقات سے ہمیں ماہ مقدس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم اس ماہ مقدس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اور جتنے مرحومین ہیں اللہ کریم ان کو بھی بخشش عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ہم جو ترتیب سے قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 129 سے لے کر انشاءاللہ تعالی 132 تک آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ پچھلے جمعہ کے موقع پر ایک انتہائی نازک مرحلہ تھا ترجمہ قرآن اور بیان قرآن کے حوالے سے میرے لیے، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنان کے لیے ایک اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ جب کفار نے اور لوگوں نے آپ کو جنگ احد میں زخمی کیا اور حضور علیہ السلام کی چہرہ اقدس سے خون نکلا، آپ کا ایک دانت شہید ہوا، 4 دانت زخمی ہوئے، تو ایسے عالم میں آپ کا جو ارشاد تھا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کیا۔ اس الفاظ پر اللہ رب العالمین نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا اور یہ کہا کہ اے حبیب، یہ آپ کو زخمی کرنے والے یہ بلا شبہ یہ ظالم ہیں، انہوں نے غلط کام کیا، لیکن آپ نے ان کے لیے دعائے ضرر نہیں کرنی۔ اب اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اب اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے کر آپ کی غلامی میں کر دے، اور اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، ہیں یہ ظالم، انہوں نے ظالمانہ کام کیا۔ اس پر میں نے عقیدے کے حوالے سے ایک بات بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اکثر مترجمین قرآن نے اس پہ ان ایک غلطی یا کہیں یا وہم ہوا، اور انہوں نے انتہائی جو بارگاہ رسالت کا ادب ہے اس کا خیال رکھے بغیر ہر ایک نے یہ ترجمہ کیا کہ اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں، آپ کا کوئی معاملہ نہیں، آپ کا کوئی اس میں اختیار نہیں، اس طرح کے الفاظ بول کر عام کاری کے لیے ایک توہین کا راستہ کھولا، بے ادبی کا راستہ کھولا۔ اور اس پر ہم نے یہ اصلاح لی اور ہم نے یہ سیکھا کہ معاملہ یہ تھا کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے حبیب تھے، آپ اللہ کے محبوب تھے، اور جب کفار نے آپ کو زخمی کیا تو اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو اپنے ذمے لے لیا، جیسے کہ آپ کا کوئی پیارا ہو اور آپ کا کوئی محبوب ہو
آپ کا کوئی قریبی ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، باپ ہو، بھائی ہو، اس کو اگر کوئی دوسرا نقصان دے، گالی نکال دے، تھپڑ مار دے، زخمی کر دے، تو آپ کے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ عام انسانوں کے لیول پر میں بات کرنے لگا ہوں کہ جب آپ کے کسی پیارے کو اگر کوئی نقصان دے تو کیا آپ اس کو برداشت کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی شخص اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو محبت کے رنگ میں سمجھیے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کا طرز عمل اس طرح کا ہوا کہ انہوں نے آپ کو زخمی کیا، تو اللہ نے کہا اب معاملہ آپ کا نہیں رہا، اور یہ فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے حبیب اب معاملہ آپ کا نہیں رہا، اس معاملے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے زخمی کرنا تھا، کر دیا، انہوں نے توہین کرنی تھی، کر دی، اب یہ معاملہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اللہ اب چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے کر آپ کا غلام بنا دے، اور چاہے تو ان کو عذاب دے، ہیں یہ ظالم، انہوں نے کام ظالمانہ کیا۔ میں نے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ اور دیگر تراجم کو بیان کرتے ہوئے کہہ دی تھی۔ اگلی آیت آج ہمارا موضوع ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اسی کے ساتھ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہر شے اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے، ہر شے کا مالک اللہ رب العالمین ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمینوں کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، ہر شے اس کے لیے ہے۔ اور یغفر لمن یشاء، اس نے اپنی شان بیان کی کہ وہ مالک کل ہے، مختار کل ہے، ہر شے پر کامل اختیار رکھتا ہے، توحید کی شان رکھنے والا ہے، جسے چاہے معاف کر دے، یغفر مغفرت دے دے، بخشش عطا کر دے، لمن یشاء جسے چاہے، ویعذب من یشاء اور جسے چاہے پکڑ لے۔ اور فرمایا واللہ غفور الرحیم، لیکن ساتھ دیکھیں بیان دونوں ہیں، اپنے عذاب کا ذکر بھی ہے اور بخشش کا بھی ذکر ہے، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا، نہایت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اب اس کے اوپر آپ غور کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں پکڑنا چاہے تو ہمیں کسی لمحے بھی پکڑا جا سکتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، اس کے احکام سے پیچھے ہٹنے والے ہیں، اس کے نبی کی بارگاہ کا ادب نہیں کر سکتے جیسا کرنا چاہیے، اس کے دین پر ہم عمل نہیں کرتے، لیکن پھر بھی واللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربانی عطا کرنے والا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہی نہیں لینا چاہیے کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے اس واسطے کم چھکی رکھو، حلال کھانا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، حرام بھی آئے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو، ہم نے اپنا کام سیدھا کرنا ہے، نہیں، کیوں جی تسی ایک کرنے ہو یار، کوئی اللہ کو توبہ کرو، اللہ کو معافی او اللہ غفور الرحیم ہے جی، اللہ غفور الرحیم، اللہ کا غفور الرحیم ہونا لا شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اسی نے تو کہا ہے یغفر لمن یشاء، جسے چاہے معاف کرے، وہی یہ فرماتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جسے چاہے پکڑ لے۔ اب اسی پر اگر بات کرتا رہوں تو لمبی ہو جائے گی، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، 99 قتل کرنے والا، اللہ نے اس کو توفیق توبہ دی، 99 قتل کیے، اور پھر جب اس کے دل میں توبہ کی طلب پیدا ہوئی، خوف آیا، اللہ سے ڈرا اور بارگاہ میں معافی مانگنے کا طالب ہوا، تو مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، پوچھا جی کوئی میری بخشش کی گنجائش ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک قتل والے کی گنجائش نہیں، تو نے تو 99 کیے ہوئے۔ پھر اس نے کہا اچھا چلو تساں بھی سیدھا کرنے ہیں، مولوی نے قتل کر دیتا، 100 پورے کر دیے۔ پھر خیال آیا کہ یار کام تو غلط کیا ہے، یہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، خون بہانا حرام ہے، بہت بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں، کوئی معافی مانگنی چاہیے۔ اور پھر گیا کسی فقیر کے پاس، اس نے کہا کام تو غلط کر کے آئے ہو لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ سے معافی مانگو، وہ چاہے یغفر لمن یشاء، جسے چاہے معاف کر دے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے اسے ہاں یہ کر کہ ادھر ایک نیک لوگ رہتے ہیں، نیکوں کی بستی ہے، ادھر جا، ہاں ادھر جا کر اللہ سے معافی مانگ، ممکن ہے ان کے ذریعے ان کے وسیلے سے تیری بخشش ہو جائے۔
وہ گیا، راستے میں ہی اس کو موت آ گئی، جنت والے فرشتے بھی آئے، دوزخ والے بھی آئے، جھگڑا بنا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، تو اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دے دیا کہ جدھر یہ جا رہا تھا ان نیکوں کی بستی کے قریب ہو جا، زمین کو سکیڑ دیا گیا، اور جہاں سے چلا تھا اس کا فاصلہ بڑھا دیا گیا، اور فرشتوں کو کہا بھائی جا کے فیصلہ کر لو، جدھر قریب ہے ادھر والوں میں شامل کر دو۔ دیکھا گیا تو نیکوں کی بستی کے قریب نکلا، بخشا گیا۔ یغفر لمن یشاء، کوئی پوچھ سکتا ہے اسے؟ کوئی نہیں، وہ مالک ہے۔ یغفر لمن یشاء، جسے چاہے وہ معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے 100 قتل والے کو معاف کر دیا، اس واسطے میں جان بوجھ کر ظلم کرتا رہوں، جان بوجھ کر حرام کھاتا رہوں، جان بوجھ کر لوگوں کو تنگ کرتا رہوں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی بات پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے، ناراض کسی بات پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آگے حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ ایمان والوں کو حکم ہے، بڑی خاص بات ہے اور بڑا اہم نقطہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جو اللہ کو مانتے ہو، رسول اللہ کو مانتے ہو، کتاب کو مانتے ہو، دین اسلام پر قائم ہو، ایمان والوں کے لیے فرمایا لا تاکلوا الربا، سود نہ کھانا سود، اضعافا مضاعفا، دگنا اور چگنا، 2 گنا اور 4 گنا کر کے سود نہیں کھانا۔ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو 2 گنا 4 گنا کر کے سود نہ کھایا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہاں مفسرین نے 2 باتیں بیان کی بڑی خاص، ویسے تو بہت سارے نقطے ہیں اس میں۔ ایک تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ سود کو حرام قرار دیا گیا، کہ سود کھانا حرام ہے، اور سود کھانا حرام ہے۔ اب یہاں پر اضعافا مضاعفہ کے ساتھ بیان کیا گیا کہ سود کی 2 قسمیں ہوگی۔ ایک یہ سود ہے کہ کوئی بندہ کسی کو پیسے دے اور وقت مقررہ پر زائد پیسوں سے اپنے پیسے واپس لے، 1,00,000 دیا تو کہ 1,05,000 یا 10,000 روپیہ 1 مہینے کے بعد لوں گا، یہ دگنا کر لیا اس نے، زائد کر لیا۔ اور چگنا کیسے ہوتا ہے کہ جب وہ وقت آئے 1,05,000 یا 10,000 روپیہ لینے کا تو مقروض وہ پیسے نہ لوٹا سکے، یہ اس کو ٹائم اور دے دے اور پیسے اور بڑھا دے کہ جی ٹھیک ہے اگلے مہینے چاہ کنسا، لیکن تینے کو میں اتنے فالتو اور کنسا، میں 1,20,000 تینے کو کنسا۔ اس کو قرآن کہتے ہیں دگنا اور چگنا، ڈبل کر کے وقت مقررہ کے بعد پھر مزید ٹیکس اس کے اوپر سود بڑھا دینا اور اپنی رقم کے لیے وقت دے دینا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانا۔ اب یہ جو سود کھانا والا کام ہے یہ حرام ہے، حرام۔ اب حرام کام کرنے سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے، یہ نقطہ سمجھیں کہ حرام کا مرتکب ہوا، ایک بندہ سود کھا رہا ہے، سود کھاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ خدا نے اسے حرام قرار دیا، ناجائز ہے، حرام قطعی ہے، اور جو اس طرح حرام قطعی کا ارتکاب کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو منع کیا واضح اسی پر وہی کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کا انکار کر دیا، اور خدا کا انکار کفر ہے، انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے نقطہ دیا کہ یہ جو عمل کفر ضرور ہے، سود کھانا عمل کفر ہے، اور جب اس نے سود کھایا کفار جیسا عمل کیا، اور یہ حرام قطعی اس نے کیا اور گناہ کبیرہ کیا، لیکن اللہ نے یہاں مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر سود کھاتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اہل ایمان میں ہی شامل رہتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ خاص نقطہ ہے۔ اور پھر اللہ نے اہل ایمان کو اس سے منع کیا کہ تم مومن تو ہو، میری توحید کا کلمہ پڑھتے ہو، میرے رسول کو مانتے ہو اور شریعت مصطفی کے قائل تو ہو، لیکن تمہارے اعمال شریعت مصطفیٰ کے مطابق نہیں،
اپنے اعمال کو درست کر لو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ حاضرین گرامی، آگے جو اللہ پاک نے اس کے ساتھ آیت جوڑی، وہ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کہتے ہیں بات ماننے کو، گل منو بھائی، گل منو، اللہ نہیں تے اس نے رسول نہیں۔ اب اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب رحم حاصل کرنے کا، اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے یہاں لکھ دیا کہ اگر تم میری رحمت کا حصہ وافر لینا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتوں کا حصہ لینا چاہتے ہو، خدا کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو، تو راستہ یہ ہے کہ اللہ سے، اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ کی بات مانو۔ اب یہاں پر اللہ کی بات یہ قرآن ہے، اور وہ تو ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، کیسے گل منی ہے؟ اے مسئلہ پھنس گیا، اساں پتہ ہی نہیں کہ لکھیا اس دے وچ، تو پھر کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، اور نہ صرف قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کر پھر اپنی زندگیوں کا حصہ ماننا ہے، تب جا کے عمل ہوگا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ کی بات مانو۔ اور اگر کوئی بندہ بات نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ اس کی مثال چھوٹی سی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی والد اپنے بیٹے کو کوئی بات کہتا ہے، حکم دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے اے پتر اے کام کر، اور وہ آگے سے کہتا ہے میں نہیں کرنا، میں نہیں مننا، اور لیکن تم میرے باپ ہو اور تسی میرے ابا جی ہو، میں تہاڈا احترام بڑا کرنا ہے، تساں میں مننا ہے، تسی میرے والد صاحب ہو، لیکن گل میں نہیں مننی تہاڈی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ نافرمان اولاد، نا اہل اولاد، نا خلف اولاد، تے پھر اور بھی بہت کچھ آکھنے ہیں۔ یہ بات ہوئی ہماری۔ اب ادھر سے اللہ کریم ہے اور وہ مالک کل کائنات ہے، ہمیں پیدا بھی اس نے کیا، زندگی دی، نعمتیں دی، ہر طرح کے آسائشیں ہمیں دیں، اور پھر ساتھ کام منڈی گل منے نال میرے نبی نہیں منے تے اسی کوئی نہ من دے۔ اس طرح نہیں کرنا۔ آج جس طرح یہ رونق نظر آ رہی ہے مسجد میں، یہ ہر نماز میں ہونی چاہیے، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ کو بھی مانا اور اللہ کے حکم کو بھی مانا۔ یہاں ایک ساتھ اور بات بھی ہے، کہتے ہیں مفسرین کہ اللہ کی یہ باتیں، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، رسول اللہ کی باتیں وہ بھی اللہ کی باتیں ہیں۔ جو رسول اللہ کی بات کو مانتا ہے، آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اور اس کا الٹ کیا ہوا کہ جو رسول اللہ کی بات نہیں مانتا، جو آقا کے طریقے کا انکار کرتا ہے، گویا اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا۔ تو حاضرین گرامی، یہ جو اب واقعہ پڑھ رہے ہیں، یہ ساری آیات، یہ بیسیکلی یہ جنگ احد کے واقعات کے ضمن میں ہم نے پڑھا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے سود کے اوپر بات کی تھی سورہ بقرہ میں، لیکن اس دوران پھر اللہ کریم نے کہا دگنا اور چگنا کر کے سود نہ کھاؤ۔ کیوں؟ سود ہوتا ہے لالچ کی وجہ سے، کہ میرا مال بڑھ جائے، میرے مال میں اضافہ ہو جائے، میں اور امیر ہو جاؤں، میری دولت بڑھ جائے، میرا بینک بڑھ جائے۔ تو یہ ایک بیسیکلی لالچ کے عنصر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر انسان بنیادی طور پر لالچی ضرور ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جنگ احد کے واقعات میں دہرا کے آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں۔ اب جنگ احد آپ کو پتہ ہے مسلمان جیت چکے تھے، ہم نے پیچھے پڑھا کہ مسلمانوں نے جنگ میں فتح حاصل کر لی تھی، اور حضور علیہ السلام نے جبل رماد پر 35 صحابہ کو مقرر کیا، اور انہیں کہا تھا اس جگہ سے آپ نے ہٹنا نہیں، چاہے ہمارے گوشت کو چیلے کھائیں، پرندے کھا لیں، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے، کافر بھاگ گئے اور ہمیں فتح مل گئی اور مال غنیمت لوگ اٹھانے لگے، تو وہ 35 صحابہ جو وہاں کھڑے تھے، ان کے دل میں بھی بطور بشر ایک لالچ کی بات پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم بھی لے لیتے ہیں جو سارے لے رہے ہیں، لنگر بھی ونڈن ہونا پیا، اساں بھی چاہ کے نہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ رسول اللہ کی بات کا انکار ہو گیا،
آقا کی بات کا انکار ہوا، اور بیسیکلی کیوں ہوا کہ دل میں ایک لالچ کی بات پیدا ہوئی، لالچ کی ایک تھوڑی سی خواہش پیدا ہوئی۔ یہاں اللہ کریم نے اس کا علاج کیا۔ واقعات ہم پڑھ رہے ہیں جنگ احد کے، حضور علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے، زخمی ہوئے، وہ واقعات پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر اللہ نے کہا ایمان والو سود دگنا چگنا نہ کھایا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پالو۔ تو فلاح تب ملتی ہے جب انسان لالچ سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ یہ نقطہ ہے۔ یہاں پر دو باتیں مختلف ہیں کہ یہاں پر اللہ کریم نے اہل ایمان کو، صحابہ کے اس طرز عمل کو، اور جنگ احد کے واقعات کے دوران پھر ہمارے اس بات کا علاج کیا کہ انسان ہے، حریص ہے، لالچی ہے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ ہر ایک کے دل میں میرا مال بڑھے، میری عزت بڑھے، میرا بینک بیلنس بڑھے، لیکن یاد رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو حرص و لالچ کا شکار کر کے اس حد تک نہیں لے جانا کہ ہم جائز اور ناجائز میں فرق بھی نہ کر سکیں، اور حرام اور حلال میں فرق نہ کر سکیں، اللہ کی رضا اور ناراضگی میں فرق نہ کر سکیں۔ فرمایا مومن کے یہ شان نہیں کہ وہ لالچی ہو، مومن سخی ہوتا ہے، مومن بانٹنے والا ہوتا ہے، مومن دینے والا ہوتا ہے، اور پھر حلال رزق کمانے کے لیے جائز راستے استعمال کرتا ہے۔ اس میں خدا جتنا دے دے اس میں انکار نہیں، لیکن ناجائز اور حرام راستوں سے مال کو جمع کرنا اور سود کھانا یہ قطعی حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے بچو، اعدت التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہاں بھی ایک خاص بات ہے، مفسرین نے لکھا کہ جو بندہ سود کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اور سود کھاتا ہے، وہ عمل کفر کرتا ہے اور پھر کفر میں چلا جاتا ہے، اور اس سود پر اس کو سزا، اور جو اس کے اوپر یہ اللہ پاک جرم عائد کرے گا اور سزا دے گا وہ کفار والا ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ، یہ یاد رکھنا، سود سے بچنا، دگنا چگنا سود نہ کھانا، اور اللہ سے ڈرنا تاکہ فلاح پاؤ۔ اور اگر تم نہیں باز آؤ گے اور سود کھاؤ گے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے پھر ڈرو، اس آگ سے بچو، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ حاضرین، جو ہمیں حکم تھا سود سے بچنے کا، اس میں آغاز ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم سود نہ کھانا، اور سزا میں ذکر ہے اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرنا جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یعنی اگر سود کھایا تو یہ کافروں جیسا عمل کیا، اور پھر سزا بھی کافروں جیسے ملے گی۔ اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے اللہ نے یہ آگ تیار کر رکھی ہے۔ دوزخ کی آگ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے، بات ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے تو جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی رسی توڑا کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اور سود کھائے گا، لوگوں سے ظلم کرے گا، تو اللہ نے پھر فرما دیا پھر سزا بھی کافروں والی کھائے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کا حکم مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق دے، اور ساری امت مرحومہ کو بخشش عطا فرما، اور رمضان المبارک کی ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔